پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد۔ آج میں ڈسکس کروں گا پروٹین کے بارے میں۔ پروٹین جو ہے وہ نائٹروجنس کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ امینو ایسڈ سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان جو لنکیج ہوتی ہے اس کو پیپٹائڈ لنکیج کہتے ہیں۔ تو پیپٹائڈ لنکیج کے تھرو جو ہے وہ یہ پروٹین بنتی ہے۔ امینو ایسڈ جو بناتے ہیں ان کو امینو ایسڈ جو امینو ایسڈ ہوتے ہیں ان کا سٹرکچر دیکھا جائے تو ان کو امینو ایسڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان میں امینو گروپ ہوتا ہے اور ایک ایسڈک گروپ ہوتا ہے، اس کو اس لیے امینو ایسڈ کہتے ہیں، اور ایک سائیڈ چین ہوتی ہے، اور اس سائیڈ چین کی وجہ سے کسی بھی امینو ایسڈ کا فنکشن یا کریکٹرسٹک کا پتہ چلتا ہے۔ امینو ایسڈ بیسیکلی بلڈنگ بلاک ہے پروٹین کے، جس سے پروٹین بنتی ہے۔ تو ہر پروٹین کے لیے اسپیسیفک امینو ایسڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر جیسے امینو ایسڈ ہوتے ہیں اسی طرح کی پروٹین بنے گی، یا ایک خاص پروٹین بنانے کے لیے خاص امینو ایسڈ ضروری ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی پروٹین کو بنانے کے لیے اس کی امینو ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو پروٹین کی باڈی کے اندر ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ اس طرح فارمولیٹ کریں، یعنی کہ ہم اپنے غذا اس طرح سے لیں کہ کسی بھی امینو ایسڈ کی کمی نہ ہو۔ تو ہم ڈیلی لائف میں اس کی ضروری ہے کہ احتیاط کریں کہ ہم اپنی ڈائٹ کے اندر تمام اسینشل امینو ایسڈ لے رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو امینو ایسڈ کی تعداد کتنی ہے تو وہ 300 سے زیادہ ہے جو کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن صرف 20 امینو ایسڈ جو ہے وہ پروٹین بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہماری باڈی کے اندر جو پروٹین بناتے ہیں امینو ایسڈ، ان کی تعداد صرف 20 ہے، لیکن کائنات کے اندر جو ہے وہ 300 سے زیادہ امینو ایسڈ موجود ہیں۔ ان میں سے 20 میں سے 10 کو جو ہے وہ کہتے ہیں اسینشل امینو ایسڈ۔ تو امینو ایسڈ جو ہے وہ اور بھی اس کی ٹائپس ہو سکتی ہے، وہ ایسڈک بھی ہو سکتی ہیں، بیسک بھی ہو سکتی ہیں، پولر بھی ہو سکتے ہیں، نان پولر بھی ہو سکتے ہیں، انچارج بھی ہو سکتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے، ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ باڈی کو ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہ اسینشل ہے یا نان اسینشل ہے۔ تو جو ہم نے سب سے زیادہ جس پر زور دینا ہے کلاسیفیکیشن کا، وہ کلاسیفیکیشن اسینشل اور نان اسینشل ہے۔ تو یعنی کہ ڈیفرنٹ قسم کی کلاسیفیکیشن پائی جاتی ہے امینو ایسڈ کی، یا مختلف قسم کے امینو ایسڈز ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دو پر زیادہ توجہ دینی ہے، وہ ہے اسینشل اور نان اسینشل۔ اب اگر اسینشل امینو ایسڈ دیکھے جائیں تو ان کو اسینشل کیوں کہتے ہیں؟ ان کو اسینشل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری باڈی کے اندر نہیں بنتے، اور ان کو ہمیں اپنی ڈائٹ میں لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم نہیں لیں گے تو باڈی کے اندر جو ہے وہ ڈیفیشنسی ڈیزیز ہو جائے گی۔ تو نان اسینشل جو ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ جو ہے باڈی کے اندر سنتھیسائز ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ ضروری نہیں ہوتے کہ ان کو ڈائٹ میں لیا جائے۔ تو وہ جو ہے جو کہ ڈائٹ میں لینا ضروری نہیں ہے اور باڈی سنتھیسائز کر سکتی ہے، تو وہ اگر ہم نہیں بھی لیتے ہیں تو وہ جو ہے باڈی پہ گزارا ان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ نان اسینشل کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ باڈی میں نہ بھی لے، اپنی غذا میں نہ بھی لے، تو اس سے وہ ان کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے جو کہ باڈی کے اندر یہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد سیمی اسینشل امینو ایسڈ، یعنی یہ ایسے امینو ایسڈ ہوتے ہیں جو کہ باڈی کے اندر سنتھیسائز تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو مقدار ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی
کہ یہ میٹابولک ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے، اس لیے ان کو ڈائٹ میں بھی لینا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں بھی لیتے ہیں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، ان کی کچھ مقدار بنتی ہے، تو اس لیے اس کو سیمی اسینشیل کہتے ہیں کہ آپ کے یعنی کہ یہ باڈی کے اندر بنتے بھی ہیں لیکن ان کی مقدار کم بنتی ہے، جس لیے اس کو لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی بات ہوتی ہے اسپیشل امائنو ایسڈ۔ یہ امائنو ایسڈ وہ امائنو ایسڈ ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں، لیکن یہ امائنو ایسڈ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ پروٹین نہیں بناتے ہیں، اس لیے لیکن یہ ان کو اسپیشل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے باڈی کے اندر پروٹین کے علاوہ اور کام ہوتے ہیں، تو ان کے یعنی کہ اسپیشل امائنو ایسڈ کے اسپیسیفک فنکشن ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کو اسپیشل امائنو ایسڈ کہتے ہیں۔ پھر ہوتے ہیں ایرومیٹک امائنو ایسڈ۔ وہ امائنو ایسڈ ہوتے ہیں جن کی جو ہے ایرومیٹک یعنی بینزین رنگ کے اندر، جن کے اندر بینزین رنگ ہوتا ہے وہ ایرومیٹک امائنو ایسڈ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں جن کے اندر سلفر پائی جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں سلفر کنٹیننگ امائنو ایسڈ، یعنی کہ یہ وہ امائنو ایسڈ ہے جن کے سٹرکچر میں سلفر موجود ہوتی ہے اور یہ باڈی کو سلفر پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور اس کی ایگزامپلز جو ہیں یعنی کہ ایسے امائنو ایسڈ جن کے اندر سلفر موجود ہوتی ہے وہ میتھیونین اور سسٹین ہے، اور ان سے جو ہے وہ ڈائی سلفائڈ بانڈ بنتے ہیں، یعنی کہ ون مالیکول آف سسٹین جو ہے جب جوائنٹ آپس میں جوائن کرتے ہیں تو ڈائی سلفائڈ بانڈ بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں سسٹائن بنتا ہے۔ ایسڈک امائنو ایسڈ وہ ہوتے ہیں جن میں کارباکسل گروپ زیادہ ہوتے ہیں امائنو گروپ کی نسبت، تو اس لیے وہ ان کو ایسڈک امائنو ایسڈ کہتے ہیں۔ اگر کارباکسل گروپ کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے امائنو گروپ سے تو وہ ایسڈک امائنو ایسڈ کہلاتے ہیں۔ بیسک امائنو ایسڈ ایسے امائنو ایسڈ ہوتے ہیں جن کے اندر امائنو گروپ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کارباکسل کی نسبت، تو اس طرح ایک ہوتے ہیں امینو گروپ۔ امینو گروپ وہ ہوتے ہیں جن میں امینو گروپ پائے جاتے ہیں یا امینو یعنی ایسی امینو ایسڈ کو امینو ایسڈ کہتی ہے جن میں امینو گروپ پایا جاتا ہے۔ نارملی کسی بھی امائنو ایسڈ میں امائنو گروپ پایا جاتا ہے لیکن امینو ایسڈ میں امینو گروپ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں گلوکوجینک امائنو ایسڈ، یعنی ایسے امائنو ایسڈ جو کہ گلوکوز بناتے ہیں، تو ایسے امائنو ایسڈ کو گلوکوجینک یا گلائکوجینک امائنو ایسڈ کہتے ہیں، کیونکہ وہ کیٹابولزم پر وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ ییلڈ کرتی ہیں یا ایسی پروڈکٹس پیدا ہوتی ہیں جو کہ گلوکوز بناتی ہیں یا گلائکوجن بناتی ہے، تو جیسے کہ باڈی کے اندر گلوکونیوجینیسس کا بننا، تو یہ چونکہ نان کاربوہائیڈریٹ سبسٹانسز سے بنتا ہے تو امائنو ایسڈ جو ہے وہ نان کاربوہائیڈریٹ سبسٹانسز ہے، تو امائنو ایسڈ جو ہے وہ جب گلوکوز بناتا ہے تو امائنو ایسڈ اس صورت میں اس کو گلوکوجینک یا گلائکوجینک کہتے ہیں، اور جس پروسیس کے تھرو گلوکوز بنتا ہے اس پروسیس کو گلوکونیوجینیسس کہتے ہیں۔ ان کے اگر دیکھا جائے کہ امائنو ایسڈ کے کیٹابولک جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ پرویٹ ہے۔ اچھا، پرویٹ جو ہے وہ امائنو ایسڈ کا کیٹابولک پروڈکٹ بھی ہے لیکن یہ گلائکولائسس کا بھی اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے امائنو ایسڈ کے پروڈکٹ ہوتے ہیں جو کہ سٹرک ایسڈ سائیکل کے انٹرمیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو پائرویٹ اور جو انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں سٹرک ایسڈ سائیکل کے وہ سبسٹریٹ ہیں گلوکونیوجینیسس کے، یعنی پائرویٹ اور سٹرک ایسڈ کے کچھ انٹرمیڈیٹ جو ہے ان سے گلوکوز بنتا ہے، اور اس طریقے سے جو گلوکوز بنتا ہے اس پروسیس کو گلوکونیوجینیسس کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے گلوکوجینک امائنو ایسڈ کے اندر 5 اسینشیل امائنو ایسڈ ہوتے ہیں اور نان اسینشیل کی تعداد 9 ہے۔ اچھا، کچھ ایسے امائنو ایسڈ ہوتے ہیں جن کو کیٹوجینک امائنو ایسڈ کہتے ہیں۔ یہ امائنو ایسڈ کیٹوجینک اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ یہ باڈی کے اندر کیٹون باڈیز بناتے ہیں۔ کیٹون باڈیز جو ہے وہ نارملی باڈی کے اندر موجود ہوتی ہے اور ان کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی،
اور یہ باڈی کے اندر جو ہے ان کی مقدار اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب ہمیں انرجی کی جو ہے وہ زیادہ درکار ہوتی ہے. تو کیٹون باڈیز جو ہے وہ ایسٹو اسٹیٹ ہے، بیٹا ہائیڈروکسی بیوٹریٹ ہے اور ایسیٹون ہے. تو بیٹا ہائیڈروکسی بیوٹریٹ اور ایسٹو اسٹیٹ جو ہے یہ بریک ڈاؤن ہو کر ان سے ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے. اور ایسیٹون جو ہے یہ وولاٹائل ہوتا ہے، یہ ماؤتھ کے تھرو جو ہے وہ اسمیل، اس کی ایسیٹون اسمیل آتی ہے اور یہ اس سے کوئی انرجی حاصل نہیں ہوتی. باقی دونوں جو ہے وہ امائنو ایسڈ جو ہے یہ کیٹون باڈیز باڈی کے اندر جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. کیٹون باڈیز کی اس وقت مقدار بڑھ جاتی ہے جب فاسٹنگ ہوتی ہے یا اسٹارویشن ہوتی ہے یا ایکسیسو جو ہے ایکسرسائز کرتے ہیں. اس میں جو ہے وہ دو امائنو ایسڈ ہوتے ہیں جو کہ لیوسین اور لائسین ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر جو ہے وہ کیٹوجینک امائنو ایسڈ بناتے ہیں. تو کیٹون باڈیز جو ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ اس وقت انرجی پرووائڈ کرنا، موسٹلی اس وقت یوٹیلائزیشن ہونا ہے جب فیٹی ایسڈ کی بریک ڈاؤن یا زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یا جب گلوکوز کا لیول کم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ کیٹون باڈیز بنتی ہے. کیٹون باڈیز جو ہوتی ہیں وہ ایسیٹائل کوے سے بنتی ہے، یعنی ان کا جو ہے وہ شروع کا پروڈکٹ یا پریکرسر جو ہے وہ ایسٹائل کوے ہوتا ہے. اور یہ اسٹائل کوے جو ہے وہ ہمیں مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا ہے. کیٹوجینک امائنو ایسڈ سے بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ کیٹوجینک امائنو ایسڈ کا اینڈ پروڈکٹ اسٹائل کوئی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کیٹون باڈیز جو ہے وہ گلوکوز سے جب بنتی ہیں تو گلوکوز کا جو اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے گلائکولائسس کے اندر پائرویٹ ہوتا ہے اور پائرویٹ سے بھی اسٹائل کوئی حاصل ہوتا ہے. تو کیٹون باڈیز بنانے کے لیے اگر گلوکوز ہو تو اس سے بھی بن سکتی ہے جو کہ نارمل مقدار میں باڈی کے اندر موجود ہوتی ہے. یعنی کہ گلوکوز سے جب پائرویٹ بنتا ہے اور پائرویٹ سے اسٹائل کوے بنتا ہے اور اس اسٹائل کوے سے بھی کیٹون باڈیز بن سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم فیٹی ایسڈ کو دیکھیں تو فیٹی ایسڈ کا اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ اسٹائل کوے ہے. تو اس اسٹائل کوے سے بھی کیٹون باڈیز بن سکتی ہیں. اگر ہم امائنو ایسڈ کی یہاں بات کر رہے ہیں کہ کیٹوجینک امائنو ایسڈ جو ہے وہ کیٹون باڈیز بناتے ہیں تو کیٹون باڈی جو کیٹوجینک امائنو ایسڈ ہے وہ اسٹائل کوے بناتے ہیں. اس اسٹائل کوے سے کیٹون باڈیز بنتی ہے. کیٹون باڈیز جب بھی ہوتی ہے بلڈ کے اندر تو اس وقت اس کا جو باڈی کے اندر جو ہے وہ یہ اس میڈیم پیدا کرتے ہیں. اگر اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں. کیٹون باڈیز جو ہے وہ کیٹو ایسیڈوسس کا سبب بنتی ہے. ان کی نیچر ایسی ہے کہ باڈی کے اندر تیزابیت کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو کیٹو ایسیڈوسس جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کے اندر کیٹون باڈیز جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب کوئی پرسن جو ہے وہ انکنٹرول ڈائبٹیز کا شکار ہو یا اس کے اندر جو ہے گلوکوز کی مقدار زیادہ کم ہو، یعنی ہائپوگلائسیمیا ہو یا انکنٹرولڈ ہائپر گلائسیمیا ہو یا انکنٹرول ڈائبٹیز ملائٹس ہو. تو ان دونوں کنڈیشنز کے اندر جو ہے کیٹون باڈیز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. نارملی جو ہے وہ باڈی یوز کرتی ہے وہ گلوکوز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، گلوکوز پروٹین اور لپڈ پہ. لیکن جب یہ گلوکوز کا لیول کم ہو جاتا ہے یا گلوکوز جو ہے وہ جیسا کہ ڈائبٹیز کے اندر ہوتا ہے سیل کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں جو ہے وہ الٹرنیٹ سورس جو ہے وہ فیٹ استعمال ہوتا ہے. فیٹ جب جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا اینڈ پروڈکٹ اسٹائل کو ہوتا ہے، اس سے کیٹون باڈیز بنتی ہے. کیٹون باڈیز کی جو ہے جب لیول زیادہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کیٹو ایسیڈوسس ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے ہمیشہ اس صورت میں ہوگا جب ہمیں انرجی کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوگی اور جب گلوکوز نارملی یوز نہیں ہوگا تو گلوکوز کو ریپلیس کرنے کے لیے اس کی جگہ جو ہے کیٹون باڈیز بنتی ہیں. اور کیٹون باڈیز کا بننا جو ہے وہ مقدار نارمل مقدار سے زیادہ بننا باڈی کے اندر مضر ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ باڈی کے اندر کوئی پرابلم چل رہا ہے. تو آپ جو ہے وہ دو قسم کے پرابلم ہو سکتے ہیں، یا تو گلوکوز ہے لیکن سیل کے اندر انٹر نہیں ہو رہا اور اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی اور ہمیں انرجی حاصل نہیں ہو رہی، یا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو گلوکوز جو ہے وہ انٹیک نہیں ہے جیسے کہ فاسٹنگ اور سٹارویشن میں ہوتا ہے. تو ان دو صورتوں کے اندر جو ہے کیٹون باڈیز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو ہے ہمیں
انرجی کے طور پر یہ یوز ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو استعمال ہونے والی انرجی پرووائڈ کرنے والی تین چیزیں ہے جو کہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور لپڈس ہے. عام طور پر جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو انرجی حاصل ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ سے اور لپڈ سے اور پروٹین سے. تو یہ یاد رکھے پروٹین جو ہے وہ ڈائریکٹ کوئی بھی انرجی پرووائڈ نہیں کرتا ہے. پروٹین کے بلڈنگ بلاک جو ہے وہ امائنو ایسڈ ہوتے ہیں. امائنو ایسڈ جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک گلوکوجینک ہوتے ہیں اور دوسرے کیٹوجینک ہوتے ہیں. گلوکوجینک جو ہوتے ہیں وہ گلوکوز دیتے ہیں اور کیٹوجینک جو ہوتے ہیں کیٹون باڈیز بناتے ہیں. اور گلوکوز جو ہے وہ جب یہ گلوکوجینک امائنو ایسڈ گلوکوز دیتے ہیں تو اس سے انرجی حاصل ہوتی ہے گلائکولائسس کے تھرو. اور گلائکولائسس کے تھرو انرجی حاصل ہوتی ہے تو اینڈ پروڈکٹ پائرویٹ بنے گا. اور مزید اگر بریک ڈاؤن اس کی ہوگی ٹی سی سیکل کے اندر تو وہاں پہ بھی انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ فیٹ ہے، فیٹ جو ہے اس سے فیٹی ایسڈ حاصل ہوتا ہے. فیٹی ایسڈ سے ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے جس کو بیٹا آکسیڈیشن کہتے ہیں اس پروسیس کو. اس کا اینڈ پروڈکٹ بھی اسٹائل کو ہے. اور وہ اسٹائل کو فردر جب میٹابلائز ہوتا ہے ٹی سی ایس سیکل کے اندر تو اس سے بھی ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے. یا دوسرا پاتھ بھی ہے کہ جس سے کیٹون باڈیز بنتی ہے. تیسرا جو ہے اس سے ہمیں ڈائریکٹ کوئی الرجی نہ ہی ہم نے کوئی اس کا اس طرح کا کوئی سائیکل پڑا ہوگا کہ پروٹین کا میٹابولزم ہو رہا ہے اور آپ کو الرجی حاصل ہو رہی ہے. پروٹین اپنے ہمیں امینو ایسڈ دیتی ہے، امینو ایسڈ جو ہے کیٹون باڈیز دیتے ہیں جن کو کیٹوجینک امینو ایسڈ کہتے ہیں. اور وہ کیٹوجینک امینو ایسڈ جو ہے جو کیٹون باڈیز بناتے ہیں وہ کیٹون باڈیز جو ہے وہ انرجی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ گلوکوجینک امینو ایسڈ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹین انرجی پرووائڈ کرتی ہے لیکن انڈائریکٹلی پرووائڈ کرتی ہے اپنے گلوکوجینک امینو ایسڈ کے تھرو اور اپنے کیٹوجینک امینو ایسڈ کے تھرو، جبکہ وہ اس وقت اپنی نیچر میں نہیں ہوتے. یعنی امینو ایسڈ سے گلوکوز بن جاتا ہے یا امینو ایسڈ سے کیٹون باڈیز بن جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ڈائٹ کے اندر جو ہے وہ جو بھی چیز آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ نارمل مقدار میں ہی لیں. اگر آپ زیادہ مقدار میں لیں گے تو جیسے کہ اگر آپ شوگر زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو پنکریاس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا. تو انسولین جو ہے وہ جس کی پروڈکشن جب زیادہ ہوتی ہے تو اس کے بیٹا سیل جو ہوتے ہیں اس پر دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے بیٹا سیلز کے برت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے کاربوہائیڈریٹ کی ایکسیس مقدار سے اوائڈ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پروٹین زیادہ مقدار میں نہ لیں. پروٹین اگر آپ زیادہ مقدار میں لیں گے تو اس کا جو اینڈ پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ یوریا یا یورک ایسڈ ہوتا ہے. تو یورک ایسڈ ایسے لوگ جو کہ زیادہ گوشت کھاتے ہیں تو ان میں یورک ایسڈ کی پرابلم ہو جائے گے اور اس سے جو ہے نکرس یعنی گاؤٹی آرتھرائٹس ہو سکتا ہے. اگر آپ فیٹ زیادہ لیتے ہیں تو فیٹ باڈی کے اندر جو ہے جمع ہو سکتا ہے جو کہ اتھیرو اسکلروسس کا کر سکتا ہے یا تھروبس کا کر سکتا ہے. اور اس سے کارڈیو ویسکولر پرابلم ہو سکتے ہیں یا فیٹی لیور کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ جو بھی چیز لیں آپ اعتدال میں لیں. تو کسی بھی چیز کی جو ہے مقدار جو ہے وہ زیادہ نہیں لینی چاہیے. اگر آپ کسی چیز کی بھی زیادہ مقدار لیں گے تو وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. نارمل مقدار میں اگر لیتے ہیں تو باڈی ہیلدی رہتی ہے. تو اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں اور جو بھی چیز لیں اعتدال میں لیں تو آپ صحت مند رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.